الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج اس کتاب کا چھٹا درس ہے، 8واں سبق ہے لا الہ الا اللہ کی شروط، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب شرط پوری ہوتی ہے تب جزا اور بدلہ ملتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو یہ ملے گا، تو انعام شرط پوری ہونے کے بعد ملتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں، جب اسے ہم مکمل کر لیں گے تب جا کر بدلہ حاصل ہوگا، انعام اور جائزہ ملے گا۔ کہتے ہیں سلف صالحین نے لا الہ الا اللہ کی شروط کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے نیک لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، لا الہ الا اللہ کی شروط کو کس چیز سے تشبیہ دی، یعنی کس کے مشابہ قرار دیا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں جو ہیں وہ فلاں چیز کے مشابہ ہیں۔ کہتے ہیں سلف صالحین نے لا الہ الا اللہ کی شروط کو جنت کی کنجی، جنت کی کنجی یعنی چابی کے دانتوں سے تشبیہ دی۔ چابی کے دانت ہوتے ہیں، چابی کے دانت ہوتے ہیں، اگر چابی کے دانت نہ ہو تو تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں وہ جنت کی کنجی کے دانت ہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور یہ شرطیں جو ہے اس کی وہ دانت ہیں اس کے، تو جنت کی کنجی کے دانتوں سے تشبیہ دی ہے اور انہیں کلمہ طیبہ کے حقوق و فرائض کا نام دیا ہے، اور انہیں یہ جو شرطیں ہیں انہیں جو ہے کلمہ طیبہ کے حقوق و فرائض کا نام دیا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، جب ان کو ادا کر دیا جائے گا تب جا کر کلمہ طیبہ کا جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو انعام ہے وہ ملے گا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شروط بیان کیجیے، کیا کیا شرطیں ہیں اسے بیان کیجیے۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بالترتیب 7 شروط ہے، کل ترتیب سے کل 7 شرطیں ہیں۔ پہلی علم یعنی ایسا علم ہو کہ جہل نہ پایا جائے، جہل نہ پایا جائے، علم کی جو ضد ہے جہل وہ نہ پایا جائے۔ دوسری شرط یقین، ایسا یقین ہو کہ پھر شک کی گنجائش نہ ہو اس کے اندر، آدمی کو ایسا یقین ہو کہ شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ قبول، تیسری شرط ہے قبول، ایسے قبول کر لے کہ اس میں انکار کی، رد کی گنجائش نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ چوتھی شرط ہے تابع داری، فرما برداری، کہ بندہ اس کلمے کے اور کہنے اللہ کے تابع دار ہو جائے اللہ رب العالمین کا، کسی بھی طور پر نافرمانی نہ کرے۔ سچائی، ایسی سچائی پائی جائے اس کلمے میں کہ جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ اخلاص ہو اس کلمے میں، ایسا اخلاص کہ اس کے اندر ریا، شرک کی ذرہ برابر گنجائش نہ ہو، کہ جو بھی کیا جائے صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ اور محبت اللہ سے، اس کے رسول سے، نیک اعمال سے، ساری چیزوں سے، اور ایسی محبت کہ دین کی کسی چیز سے ذرہ برابر نفرت نہ ہو دل کے اندر۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں علم یعنی بندے مومن جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر علم ہو اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کے سب معبودان باطل ہیں، جھوٹے معبود ہیں، سچا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ مکمل علم ہونا چاہیے اس بات کا، یہ پہلی شرط ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پہلی شرط علم، دوسری شرط یقین۔ کہتے ہیں یقین یعنی کلمہ طیبہ کے بارے میں یقینی علم ہو،
کلمہ طیبہ کے بارے میں یقینی علم ہو اور شک باقی نہ رہے. پہلے میں علم ہو اور دوسرے میں یقینی علم ہو. یقینی علم ہو اور شک باقی نہ رہے. کلمہ طیبہ کا جو معنی مفہوم ہے اس کا پورا ایسا علم ہو کہ یقین کے ساتھ شک کی گنجائش اس کے اندر کسی بھی طور پر نہ پائی جاتی ہو. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط قبول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تیسری شرط کیا ہے؟ قبول. پہلی شرط علم، دوسری شرط یقین، تیسری شرط قبول. تو قبول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قبول یعنی کلمہ طیبہ کے تمام تقاضوں کو، کلمہ طیبہ کے تمام تقاضوں کو دلی سچائی، زبانی و عملی گواہی کے ساتھ مان لینا چاہیے. دلی سچائی کہ دل کے اندر کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ ہی کو معبود مانا جائے اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے. یہ تقاضا ہے. لہذا دلی سچائی کہ دل سے اس بات کا اعتراف ہو. زبانی و عملی گواہی کے ساتھ زبانی طور پر بھی ہم اس بات کا اعتراف کریں، اقرار کریں، اور عملی طور پر بھی ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے. ہر وہ عمل جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو وہ عبادت. ہر وہ عمل جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، اس سے خوش ہوتا ہو، وہ عبادت ہے. لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل جسے اللہ پسند کرتا ہو کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا. تو تیسری شرط قبول کے بارے میں یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے تمام تقاضوں کو دلی سچائی، زبانی و عملی گواہی کے ساتھ مان لینا چاہیے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط تابع داری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چوتھی شرط کیا ہے؟ تابع داری. پہلی شرط کیا ہے؟ علم. دوسری شرط یقین. تیسری شرط قبول. چوتھی شرط تابع داری. تو تابع داری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں تابع داری یعنی بندہ کلمہ طیبہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو ظاہری و باطنی طور پر اللہ کے تابع کر دے. ظاہری و باطنی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو. کلمہ طیبہ کا یہی مفہوم ہے، یہی معنی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، کہ اللہ کا ہر حکم سر تسلیم خم ہے. کسی بھی حکم سے سر منہ انحراف، ذرہ برابر انحراف کی گنجائش نہیں ہے. تو اس طور پر بندہ جو ہے اللہ ہی کا فرما بردار بن کر رہے، کسی بھی طور پر اس کی مخالفت نہ کرے. بشری تقاضے کے تحت انسان اگر بہک جائے اور گناہ کر بیٹھے تو فوری طور پر توبہ و استغفار کر لے. تو اس طور پر بندہ جو ہے کلمہ طیبہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو ظاہری و باطنی طور پر، ظاہری بھی کہ ظاہر میں بھی وہ اللہ کا فرما بردار ہے اور باطن میں بھی اللہ کا فرما بردار. نفاق نہیں پایا جانا چاہیے کہ ظاہر میں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار دکھائیں لیکن دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہو، نفاق ہم نے چھپا رکھا ہو. ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ظاہری اور باطنی دونوں طور پر بندہ اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہو، تابع دار ہو. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط سچائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پانچویں شرط سچائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ قبول. چوتھی شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط سچائی. پانچویں شرط سچائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں سچائی یعنی بندہ اللہ رب العالمین کا بندہ دلی تصدیق، دل سے تصدیق کرے، زبانی صداقت کے بعد دل سے بھی تصدیق کرے اور زبان سے بھی سچی گواہی دے. صداقت کے بعد، زبانی صداقت کے بعد کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو عملی طور پر سچ کر کے بھی دکھلائے. دل سے بھی سچ مانے، زبانی طور پر بھی سچی گواہی دے اور اپنے عمل سے بھی کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کر کے سچ کر کے دکھلائے کہ اس دل اور زبان سے میں سچا ہوں اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے. تو اس طور پر پانچویں شرط جو سچائی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ دل سے بھی سچی گواہی دے، زبان سے بھی صداقت کے ساتھ گواہی دے اور عملی طور پر بھی سچ کر کے دکھلائے.
کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط اخلاص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ اخلاص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ چھٹی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ علم۔ تو چھٹی شرط اخلاص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اخلاص یعنی اللہ کے علاوہ دیگر باطل معبودوں سے بیزاری ظاہر ہو۔ اللہ کے علاوہ دیگر تمام باطل معبودوں سے بیزاری ظاہر ہو۔ آدمی کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہ رکھے، کسی سے کوئی لو نہ لگائے، کسی سے کوئی امید نہ رکھے، ہر کام صرف اللہ رب العالمین سے، ہر چیز صرف اللہ رب العالمین سے، اور ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہو۔ اخلاص اللہ کے علاوہ دیگر باطل معبودوں سے بیزاری ظاہر ہو، بیزار ہو، کسی بھی طور پر کسی سے کسی بھی قسم کی رغبت نہ ہو، چاہت نہ ہو۔ جیسے آج کل کے زمانے میں فلاں بابا کے پاس جانے ہی ہوتا ہے، آدمی کی دل کے اندر ایسی کوئی چاہت غیر اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کسی بھی صورت میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ تب جا کر یہ اخلاص جو کلمہ طیبہ کی چھٹی شرط ہے یہ پوری ہوگی، اور ساتھ ساتھ عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ساتویں شرط محبت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ساتویں شرط محبت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ محبت یعنی بندے کو کلمہ طیبہ سے، اس کے تقاضوں سے اور اس پر پابند افراد سے محبت و الفت ہو۔ کلمہ طیبہ سے محبت ہو، اس کے تقاضوں سے محبت ہو کہ کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اس اعتبار سے محبت ہو، اور اس پر پابند افراد سے، یعنی کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو جو پورا کرتے ہیں جو بندے، ان سے بھی محبت و الفت ہو، یعنی اہل ایمان سے محبت و الفت ہو، کسی بھی مومن سے نفرت نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ تو اس طور پر اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ ایک مسلمان کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے حتی یحب لأخی ما یحب لنفسی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اس طور پر بندے کو کلمہ طیبہ سے، اس کے تقاضوں سے اور اس پر پابند افراد سے محبت و الفت ہوگی، تب جا کر یہ ساتویں شرط محبت پوری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو کلمہ طیبہ کے کل کتنی شرطیں ہیں؟ 7۔ پہلی شرط، دوسری شرط یقین، پہلی شرط علم، دوسری شرط یقین، تیسری شرط قبول، چوتھی شرط تابعداری، پانچویں شرط سچائی، چھٹی شرط اخلاص، ساتویں شرط محبت، ساتویں شرط محبت۔ تو ان ساتوں شرطوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کا جو مفہوم ہے اسے یاد رکھنا ہے، تاکہ کلمہ طیبہ جو ہم زبانی طور پہ ادا کرتے ہیں اس کا حقیقی معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ ہم تمام لوگوں کو کلمہ طیبہ کی ان شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔